بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارک فجر قرآن مجید کا 99 نمبر سورہ ہے، اور اس سورے کا آغاز قسموں سے ہوا ہے۔ قرآن مجید کے 70 سورتوں کے شروع میں کوئی بھی قسم نہیں ہے، باقی 44 سورتوں کے آغاز میں اللہ نے 118 قسمیں استعمال کی۔ کسی سورہ کے شروع میں ایک قسم ہے جیسے سورہ عصر، کہیں 2 قسمیں جیسے سورہ ضحیٰ، کہیں اللہ نے 3 قسمیں استعمال کی جیسے سورہ مبارک العادیات، اور کہیں پروردگار نے 4 قسمیں استعمال کی جیسے سورہ مبارک 3، اور اس کے بعد سورہ فجر ہے جس میں اللہ نے 5 قسمیں استعمال کی۔ سورہ فجر کے علاوہ قرآن کا صرف ایک سورہ ہے جس میں اللہ نے اس سے بھی زیادہ قسمیں استعمال کی، اور وہ سورہ مبارک شمس ہے جو کل 15 آیتوں پر مشتمل ہے، اور 15 میں سے پہلی 7 آیات میں یعنی آدھے سورہ میں اللہ نے مسلسل 11 قسمیں استعمال کی۔ سورہ فجر جو 30 آیتوں پر مشتمل، اس کی پہلی 4 آیتوں میں حق تعالی نے 5 قسمیں استعمال کی۔ والفجر، مجھے فجر کی قسم، ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، مجھے جفت کی قسم، مجھے طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، مجھے رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگے۔ اور پھر حق تعالی نے 4 آیتوں میں 5 قسمیں اٹھانے کے بعد 5ویں آیت میں فکر بشر کو، عقل بشر کو یہ دعوت دی، وہ فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا تم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ان قسموں سے متعلق تدبر کرے، تعقل کرے، تفکر کرے، سوچے، غور کرے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی، لوٹ آ، الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، آ میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور آ کے میری جنت میں داخل ہو جا۔ امام ششم امام جعفر صادق نے اپنے صحابی ابو بصیر سے بیان فرمایا، ابو بصیر تم اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں سورہ فجر کی تلاوت کیا کرو۔ ابو بصیر نے عرض کیا، فرزند رسول کوئی خاص وجہ ہے کہ آپ یہ فرما رہے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ سورہ میرے دادا حسین ابن علی سے متعلق ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں نے عرض کیا، فرزند رسول اس سورہ میں تو اللہ قوم عاد، قوم سمود، فرعونیوں کے ظلم اور ان کے انجام کو بیان کر رہا ہے، آپ کیوں کر فرما رہے کہ یہ سورہ آپ کے دادا حسین ابن علی سے متعلق ہے؟ فرمایا یہ آیت، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، فرمایا اس نفس مطمئنہ سے مراد میرے دادا حسین ابن علی علیہ السلام۔ یہاں تک کہ خود دشمن نے بھی اعتراف کیا، روح سے عاشور جیسے جیسے مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے،
امام حسین کے چہرے کی طمانینت میں اور اطمینان میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ میں نے منہاج الدموع مقتل کی معروف کتاب میں یہ روایت دیکھی کہ یزید کی فوج کا رپورٹر جسے یزید نے شام سے بھیجا تھا اور کہا کہ مجھے شبس بن ربعی پر، عمر بن حجاج زبیدی پر، شمر بن ذوالجوشن پر، محمد بن اشعث بن قیس پر، سعد بن ابی وقاص کے بیٹے عمر بن سعد، ان افراد پر مجھے یقین نہیں ہے، مجھ سے خیانت کر سکتے، جھوٹ بول سکتے، میں چاہتا ہوں کہ تم جاؤ اور جا کر خود یہ دیکھنا کہ میری فوج نے کیا کردار ادا کیا ہے اور جواب میں حسین اور حسین کے ساتھیوں نے کیا کیا۔ بالخصوص حسین ابن علی کے ایک ایک عمل اور حرکت اور سکون کو لکھتے جانا، محفوظ کرتے جانا اور آ کے مجھے واپس شام میں بتانا۔ 2 محرم کو امام حسین کربلا پہنچے اور 2 محرم کو یزید کی فوج کا رپورٹر بھی کربلا پہنچا۔ 8 دن امام حسین نے کربلا میں گزارے اور یہ شخص بھی 8 دن کربلا میں رہا۔ روز تاسوعہ کے بعد روز عاشور صبح سے اس کی طبیعت منقلب ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ آخری لمحات میں امام حسین کی شہادت سے کچھ پہلے یہ دوڑا دوڑا عمر ابن سعد کے پاس پہنچا۔ کہا اے عمر ابن سعد، مجھے اجازت دو کہ میں اس زخمی کو 2 گھونٹ پانی پلا دوں۔ عمر ابن سعد نے کہا تو یزید کی فوج کا رپورٹر ہے، اس نے تجھے شام سے بھیجا ہے، تو کیوں اس کے ساتھ خیانت کرنا چاہتا ہے؟ اور اس شخص کو، زخمی کو پانی پلانے کا تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو یزید کی فوج کے رپورٹر نے جواب دیا کہ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، میں شام جا کر یزید کے سامنے ہرگز تمہاری کوئی شکایت نہیں کروں گا اور وعدہ کرتا ہوں اس وقت تک مال دنیا میں سے جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تمہیں دے دوں گا اگر تم اس زخمی کو 2 گھونٹ پلانے کی اجازت دے دو۔ عمر ابن سعد نے کہا اس زخمی کو پانی پلانے کا تمہیں کیا فائدہ ہے؟ یہ تو اتنا زخموں سے چور ہے کہ کچھ لمحوں کے بعد اس نے مر جانا ہے، پھر تمہیں کیا فائدہ؟ تو یزید کی فوج کے رپورٹر نے یہ جواب دیا کہ اے عمر ابن سعد، میں برابر 8 دن سے اس انسان کی زندگی کو مشاہدہ کر رہا ہوں، ہر حرکت و سکون کو ضبط کر رہا ہوں، یہ بولتا کیسے، چلتا کیسے، گفتگو کیسے کرتا ہے، اپنوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، دشمنوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، نماز کیسے پڑھتا ہے، باقی امور کیسے انجام دیتا ہے۔ لیکن آج روز عاشور میں اس شخص کے چہرے پر ایسی طمانینت اور ایسا نور دیکھ رہا ہوں کہ مجھے یقین ہو چلا ہے کہ یہ اللہ کا کوئی انتہائی خاص بندہ ہے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ اگر میں پانی لے جاؤں اور یہ زخمی مجھ سے پانی قبول کر لے اور ایک نگاہ لطف و کرم میرے چہرے پر ڈال دے تو اللہ جنت کو میرے اوپر واجب قرار دے گا۔ اور پروردگار میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عمر ابن سعد نے جب یہ 2 ضمانتیں سنی کہ یہ یزید کے سامنے میری شکایت نہیں کرے گا اور سارا مال دنیا مجھے دے دے گا، کہ ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے، اگر پانی پلانا چاہتے ہو جاؤ۔ اس نے پانی کا جام ہاتھ میں لیا اور شط فرات کی طرف دوڑتا ہو گیا، لیکن جتنی دیر میں اس نے پانی کا جام بھرا اور واپس پلٹا، اتنی دیر میں یا تو شمر ابن ذوالجوشن نے خود یا عمر ابن سعد کے کہنے پر امام حسین کو شہید کر دیا تھا۔ اور شہید کرنے کے بعد استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے جملہ لکھا ہے کہ شہادت کے بعد امام حسین کا کٹا ہوا سر آپ کے سینے پر رکھ دیا۔ لیکن جو عجیب بات ہے جس کے لیے میں روایت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کے باوجود کہ آپ کا سر کٹ چکا ہے، یزید کی فوج کا رپورٹر اپنے ہاتھوں میں پانی کا جام لیے مسلسل آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے
اور قریب پہنچ کر اس نے پانی کا جام امام حسین کے کٹے ہوئے لبوں کے ساتھ لگا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر عمر ابن سعد چلایا کہ یزیدی فوج کے رپورٹر، کیا کبھی دیکھا ہے کہ کٹا ہوا سر بھی پانی پیے؟ جیسے اس نے یہ جملہ سنا، پلٹ کر عمر ابن سعد کو جواب دیا کہ اے عمر ابن سعد، واللہ لقد شغلتنی نور وجہی ان فکرت قتلہ۔ اے عمر ابن سعد، اللہ کی قسم، مجھے اس شخص کے چہرے کے نور نے اتنا مبہوت کیا، اتنا جذب کیا کہ میں بھول ہی گیا کہ اس انسان کا گلا کٹ چکا ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، اس عالم ہست و بود میں، اس کائنات میں نفس مطمئنہ کا بارز ترین مصداق سرور و سالار شہیداں، امام حریت، امام عزت، امام انقلاب، راکب دوش رسول، سید شباب اہل الجنہ حسین ابن علی علیہ السلام۔ خود دشمن پریشان تھا، روز عاشور جیسے جیسے مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، ویسے ویسے حسین کے چہرے کی طمانینت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، لوٹا، الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیتم مرضیہ، یہ دوسری سند ہے۔ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا، راضیتم مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، اور آ کر میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ سمجھیں گے یہ کتنی بڑی سند ہے؟ بندہ ہونا اور ہے، عبد خدا ہونا اور ہے۔ کوئی نفس کا بندہ ہے، کوئی خواہش کا بندہ ہے، کوئی دولت کا بندہ ہے، کوئی حکومت کا بندہ ہے، کوئی ریاست کا بندہ ہے، کوئی ابلیس کا بندہ ہے۔ عبد محض خدا۔ وقت کم ہے اور میں نتیجے تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ عبد میں اور عبدہو میں کیا فرق ہے، اسے مرحوم اقبال نے بیان کیا۔ وہ فرماتے کہ عبد دیگر، عبد کون ہے اور عبدہو کون ہے؟ سورہ فجر میں عبدہو کا تعارف کیا جا رہا ہے، حسین کا تعارف کیا جا رہا ہے، اور اقبال اس فرق کو بیان کر رہے ہیں کہ عبد دیگر، عبدہو شیء دیگر، عبد اور ہے، عبدہو اور ہے۔ اقبال کیا فرق ہے دونوں میں؟ کہ ان سراپا انتظار، ان منتظر۔ عبد وہ ہے جو کوہ طور پر کھڑے ہو کر حق تعالی کی تجلی کے ظہور کا انتظار کر رہا ہے، اور عبد وہ ہے جس کا بزم عرش پر خود خدا انتظار کر رہا ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ بعض لوگوں نے سمجھا ہوا ہے جنت اس پارک ہے یا ایک کوئی باغ ہے، جس کو ٹکٹ دیا جائے گا وہ سب جنت میں داخل ہوتے چلے جائیں گے، وہ سب ایک جگہ۔ ممکن ہے آپ سب کے سب جنت میں تشریف لے جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنت میں کبھی کوئی دوسرے کو نہ دیکھے۔ یہ جو آپ مجلس کے، نماز کے آخر میں دعا مانگتے، درجات کو بلند فرما، درجے، جنت مکان نہیں ہے، جنت مقام ہے، اور ذی مراتب مقام ہے، جنت کے درجے۔ اور میں نے بیان الانوار کی 98 نمبر جلد میں یہ حدیث پڑھی ہے کہ اہل جنت کو 70,000 سالوں میں ایک مرتبہ سردار جنت حسین ابن علی کے چہرے کی زیارت کا شرف عطا کیا جائے گا۔ اس کا مطلب وہ جنت جس میں خود حسین رہتے وہ اعلیٰ ترین جنت ہے۔ تو خدا فرما رہے فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں، میں بھی تمہارا منتظر ہوں، اور کچھ ایسے ہیں جو میرے بندے ہیں۔ کون؟ محمد ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، وہ سب آپ کے منتظر ہیں، میں بھی آپ کا منتظر ہوں۔ آئے میرے بندوں میں داخل ہو جائیں، آ کر میری جنت میں داخل ہو جائیں۔ والفجر،
مجھے فجر کی قسم، ولیال عشر مجھے 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر مجھے جفت کی قسم، طاق کی قسم، واللیل اذا یسر مجھے رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگے۔ یہ کون سی فجر ہے؟ یہ روز عاشور۔ یہاں فجر سے مراد روز عاشور ہے۔ اللہ کیوں فجر کی قسم اٹھا رہا ہے؟ کیوں روز عاشور کی قسم اٹھا رہا ہے؟ کیا ہوا روز عاشور؟ یہ وہ دن ہے جس دن حسین ابن علی نے 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے آپ کی ذہنیتوں اور سماعتوں کا اندازہ نہیں، پہلی مرتبہ حاضر ہوا اور امید کرتا ہوں کہ میری بات اسی طرح سے پہنچ جائے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا امام حسین کے پاس صرف یہی ایک راستہ تھا کہ وہ کربلا جائیں؟ اور یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ نے سب سے پہلے امام حسین سے بیعت کا کیوں مطالبہ کیا؟ 3 بر اعظموں میں 9.5 کروڑ مسلمان زندگی گزار رہے ہیں اور تقریباً سب بیعت کر چکے ہیں، تو پھر امام حسین سے بیعت لینے کے لیے اتنا اصرار کیوں ہے؟ اس لیے کہ سب بیعت کر لیں، کسی کی بیعت کی وہ حیثیت نہیں ہے جو حسین کی تائید کی حیثیت ہے۔ اس فرق کو کبھی کسی اور موقع پہ عرض کروں۔ لیکن جب امام حسین جا رہے ہیں، 28 رجب کو روانہ ہونے لگے، عبداللہ ابن زبیر 1، عبداللہ ابن عمر 2، عبداللہ ابن عباس 3، محمد حنفیہ 4، ام سلمہ، یہ سب کے سب امام حسین کو مشورہ دے رہے کہ آپ کا جہاں جی چاہتا ہے چلے جائیں، لیکن عراق نہ جائیے، کربلا نہ جائیے، عراق نہ جائیے۔ پھر امام حسین نے عراق کا انتخاب کیوں فرمایا؟ اگر محمد حنفیہ یہ جانتے کہ اہل عراق آپ سے وفا نہیں کریں گے، تو کیا خود امام حسین نہیں جانتے تھے؟ شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے کہ جتنے لوگ حسین کو مشورے دے رہے تھے، یہ جس حقیقت کو شیشے میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، حسین اینٹ اور پتھر میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ اہل عراق آپ سے وفا نہیں کریں گے، آپ نہیں جانتے تھے، پھر کیوں عراق کا انتخاب کیا؟ یہ سوال عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر حسین کربلا نہ چاہتے تو کیا ہوتا؟ امام حسین یزید کی بیعت نہ کر کے بھی خود کو بچا سکتے تھے، نہیں بچا سکتے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر نے یزید کی بیعت کی؟ نہیں کی۔ کیا قتل ہو گیا؟ نہ صرف یہ کہ قتل نہیں ہوا بلکہ یزید سے بڑی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ عبداللہ ابن زبیر نے بھی بیعت سے انکار کیا، امام حسین نے بھی بیعت سے انکار کیا۔ امام حسین آگے عراق چلے گئے، یہ مکہ میں رہا، اور جیسے ہی امام حسین یہاں سے نکلے، اس نے اہل مکہ سے بیعت لینا شروع کر دی۔ پھر مکہ میں، طائف میں، حجاز میں، پھر مدینہ میں بیعت لے لی، پھر مصر میں بیعت لے لی، پھر ایران میں بیعت لے لی، بڑھتے بڑھتے عراق کو بھی حاصل کر لیا، اور یزید کی ساری حکومت شام تک محدود ہو گئی۔ اور یزید نے 3 سال 8 مہینے 14 دن شام میں حکومت کی، اور 2 حملے کیے مکہ پر عبداللہ بن زبیر کے خلاف، لیکن اس کی حکومت کو ختم نہیں کر سکا، یہاں تک کہ 3 سال 8 مہینے 14 دن حکومت کرنے کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ اور اس کے بعد اس کا بیٹا معاویہ ثانی برسر اقتدار آیا، 40 دن حکومت کی، اور پھر اپنے باپ دادا پر لعنت کرتے ہوئے حکومت سے الگ ہو گیا، جسے مروان بن حکم نے قتل کروا دیا۔ پھر مروان بن حکم کی حکومت شروع ہوئی، جس سے متعلق مولا متقیان نے پیشن گوئی کی تھی کہ جتنی دیر میں کتا اپنی چھینک کو صاف کرتا ہے، بس اتنی دیر مروان بن حکم حکومت کرے گا، لیکن اس کے بعد اس کا بیٹا طولانی حکومت کرے گا۔ بالکل اسی طرح سے اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان ہے، جس نے 22 سال حکومت کی۔ یزید کے بعد صرف 9 مہینے مروان بن حکم نے حکومت کی، اور پھر اس کی بیوی نے اس کے چہرے پر تکیہ رکھ کے کنیزوں کے ساتھ مل کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر عبد الملک بن مروان کی حکومت آئی، اور 73 ہجری تک یہ کوشش کرتا رہا کہ عبداللہ بن زبیر کی حکومت ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے،
نہیں کر سکا. 73 ہجری میں چل کے حجاج بن یوسف کے ذریعے سے عبداللہ بن زبیر کو قتل کیا اور پھر سے پوری اسلامی دنیا میں بنو امیہ کی حکومت دوبارہ قائم ہوئی. تو عبداللہ ابن زبیر یزید کی بیعت نہ کر کے، بات پہنچ رہی ہے، عبداللہ ابن زبیر یزید کی بیعت نہ کر کے نہ صرف یہ کہ قتل نہیں ہوا بلکہ یزید سے بڑی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا، اور یزید کی حکومت کنسرین، لبنان، فلسطین اور شام تک محدود ہو گئی. تو امام حسین علیہ السلام بھی بیعت نہ کر کے خود کو بچا سکتے تھے. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ آپ ہندوستان چلے جائیں. عبداللہ ابن زبیر نے کہا آپ بنو ثقیف کے پہاڑی علاقے میں پناہ گزین ہو جائیں، جگہ بدلتے رہیں، آپ محفوظ رہیں گے، آپ کے بچے بھی محفوظ رہیں گے. تو امام حسین یزید کی بیعت نہ کر کے بھی خود کو بچا سکتے تھے. پھر کربلا کیوں گئے؟ پھر عراق کیوں گئے؟ اگر حسین کربلا نہ چاہتے تو کیا ہوتا؟ آج سے چند سال پہلے لاہور میں یوم حسین منایا جاتا تھا، اور برابر 3 دن تک، جس کی قیادت سید العلماء علامہ علی نقی نقل فرماتے تھے. اور آخری مرتبہ ضیاء الحق کے دور میں جب یہ یوم حسین منایا گیا، جس پر کے بعد پابندی لگا دی گئی، تو علامہ نقن اس کی قیادت کر رہے تھے. اور تیسرے دن سب سے آخر میں ان کی گفتگو تھی، اور جب ان کی باری آئی تو آذان مغرب کا وقت داخل ہو رہا تھا، بس 5 منٹ باقی تھے. اور لوگ پریشان ہو گئے کہ جن کی خطاب کا ہم 3 دن سے انتظار کر رہے تھے ان کی بات نہیں سن پائیں گے، وقت نہیں بچا ہے. تو لوگوں کے چہروں پر اضطراب اور پریشانی کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ پریشان نہ ہو، میں 5 منٹ سے پہلے اپنی بات ختم کر دوں گا. عالم اسے کہتے ہیں جو بات سمیٹنے کا ہنر جانتا ہے. تو ایک مرتبہ موضوع یہ تھا کہ اگر حسین کربلا نہ چاہتے تو کیا ہوتا. تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اگر حسین کربلا نہ چاہتے تو آج نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھی جا رہی ہوتی. لیکن بات جہاں تک نہیں ہے. میں جو کئی سالوں سے کربلا کو پڑھ رہا ہوں، عاشورہ کا مطالعہ کر رہا ہوں، تاریخ اسلام کا مطالعہ کر رہا ہوں، ورق گردانی کر رہا ہوں، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کربلا کا مطالعہ کرنے کے بعد اور بنو امیہ کے حالات کو دیکھنے کے بعد، اگر حسین کربلا نہ جاتے تو کیا ہوتا؟ ہر معروف منکر بن چکا ہوتا، ہر منکر معروف بن چکا ہوتا، ہر واجب کو ہم حرام سمجھ کر چھوڑ چکے ہوتے، ہر حرام کو واجب سمجھ کر عمل کر رہے ہوتے، اور ہمارے گھروں میں شراب کو زمزم کی اہمیت مل چکی ہوتی. اور مختصر کروں، ہمارے گھروں میں، شادی حالوں میں، مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں ایک مولوی صاحب آتے سر پر ٹوپی رکھ کر یا دستار پہن کر، تسبیح گھماتے ہوئے، گلے میں رومال ڈال کے، اور آ کر ایک ماں کا اس کے سگے بیٹے کے ساتھ، ایک بہن کا اس کے سگے بھائی کے ساتھ نکاح پڑھ کے چلے جاتے، اور ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے بعد اپنے گھروں میں چلے جاتے اور مٹھائیاں تقسیم ہو جاتی، اور کسی ایک فرد کو احساس تک نہ ہوتا کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے. اگر حسین کربلا نہ چاہتے.